الاحوال میں نکاح کے باب میں نکاح متع کا ذکر ہے سر. تو نکاح متع کے بارے میں مختلف علماء کے مختلف رائے ہیں اور یہ ایک متنازع ٹاپک بھی ہے. اہل اسلام میں اہل تشیع نکاح متع کے قائل ہیں، جبکہ اہل سنت کے علماء اس کے قائل نہیں ہیں. تو آیا اس میں جو متع کا ذکر ہے وہ شاہ سید علی رحمہ کی اصل تعلیمات میں سے شامل ہے یا جو ہے نا بعد میں تحریف ہوئی ہے؟ نکاح آفت کے اوپر آپ سرسری طور پر کام کریں، تحقیق کریں کہ یہ کتاب کچھ چیزیں آپ بطور مقدمات جو ہے مسلمات کے آپ اس کو ماننا ہے کہ میر الفقہ الافوت یہ تصنیف ہے میر سید محمد نورواس کی. یہ ایک مسلم ہے، بحیثیت نورواسی ہم اس چیز کو مانتے ہیں. اور اعتراض کرنے والوں نے کا یہ ایک اعتراض بھی مسلم ہے کہ یہ کتاب میر سید محمد نورواس کی طرف منسوب ہے، اصل تصنیف یہ عراقی کی. لیکن یہ بات ہم بحیثیت نورواسی ہم تسلیم نہیں کرتے کہ اصل تصنیف عراقی کی ہو. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عراقی کی ہے. اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ عراقی صفوی خاندان کا چشم و چراغ ہے. صفوی خاندان کا اس کا نسلی اور خاندانی پس منظر یہی ہے کہ وہ صفوی خاندان کا چشم و چراغ ہے. اور یہ بھی مسلم ہے کہ بلتستان میں جو جس انداز سے فقہ کو متعارف کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ عراقی ہے. ہمارے پاس الفقہ الافوت عراقی سے پہلے مختلف ریجن میں یہ ایک فیکٹ ہے کہ میر سید محمد نورواس بلتستان تشریف نہیں لائے ہیں، جی بی میں تشریف نہیں لائے ہیں. ان کی زندگی سینٹرل ایشیا میں موجودہ افغانستان، ایران اور مختلف سینٹرل ایشیا کے ممالک میں ان کی زندگی گزری ہے. اور وہ کبھی بلتستان کی طرف یا جی بی کی طرف ان کا سفر نہیں ہوا ہے. تو میر سید محمد نورواس سے عراقی سے پہلے بھی یہ فقہ بدخشان وغیرہ میں موجود تھی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ عراقی کی تصنیف نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے میر سید محمد نورواس کی تصنیف ہے. ایک چیز یہ بھی مزاجاً پتہ چلتا ہے کہ عراقی ایک چاہے نورواسی ہو چاہے غیر نورواسی ہو، دیگر مصنفین نے جو ایک تحفۃ الاحباب والے کٹر مرید کے علاوہ کوئی بھی مصنف چاہے اہل تشیع ہو، چاہے سنی ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مستشرق کوئی اسکالر ہو، ریسرچر ہو، سب کا متفق علیہ ہے یہی ہے کہ چاہے کشمیری ہو، ان سب کا لکھنا یہ ہے کہ عراقی کیا ہے وہ شیعہ ہے. انہوں نے بلتستان میں کشمیر میں چونکہ نورواسی فالوور تھے اس لیے انہوں نے اپنا وہ لبادہ اوڑا نورواسیت کا اور اپنا رشتہ ناتا جو ہے عراقی کے ساتھ جوڑا اور بلتستان میں آ کر ان چیزوں کو فروغ دینے کی انہوں نے کوشش کی ہے. اور یہ ایک فیکٹ ہے نورواسی کے ہاں جو ہے شروع سے لے کر اب تک الفقہ الافوت رائج ہے. اور اب تک ہمارے پاس جتنے قلمی نسخے الفقہ الافوت کے ہیں بلتستان میں دستیاب ہے، ایران میں، ترکی میں، سینٹرل ایشیا میں جہاں پہ میر سید محمد نورواس کی زندگی گزری ہے، جہاں پہ جن لائبریریز میں دنیا جہاں کے قلمی نسخے موجود ہیں وہاں پہ اس کا کوئی نسخہ دستیاب نہیں ہوا. سارے نسخے بلتستان ہی میں تیار ہوئے ہیں اور وہ بھی میر سید محمد نورواس کی زندگی سے لے کر میر عراقی تک، میر عراقی سے لے کر میر مختار اخیار تک، میر مختار اخیار سے لے کر اب تک یہ سارے جو ادوار ہیں. تو ہمارے پاس جتنے نسخے ہیں میر مختار سے لے کر اب تک کے نسخے ہیں.
چینجنگ اور تبدیلیاں موجود ہیں مختلف مسائل میں. پھر جب ترجمے ہوئے تو نرواشیوں نے اس میں مختلف ترجمے کیے. کچھ جان بوجھ کر غلط ترجمے ہوئے ہیں اور کچھ لا علمی اور خطاً صحبت غلطیاں ہوئی ہیں. تو اس سے قطع نظر میر سید محمد نوربخش سے لے کر میر سید محمد نوربخش کی وفات ہوئی ہے 869 میں اور میر مختار اخیار کی وفات ہوئی ہے 1131 میں. تو 869 سے لے کر 1131 تک لگ بھگ 350 سال کا قریب عرصہ گزرتا ہے. اس 350 کے عرصے میں فقہ احوت کے متون کی حیثیت جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے. صرف میر مختار اخیار سے لے کر اب تک ہمارے پاس متون اس کے موجود ہیں اور وہ متون مختلف زاویوں سے دیکھیں تو وہ متون جو ہے مختلف نظر آتے ہیں. البتہ نکاح متع ان سب میں موجود ہے. لیکن فقہ کے اپنے ربط کو دیکھیں تو الفقہ الاول کیا جو شروع باب اول سے لے کر آخری باب تک آپ جائیں تو ایک مسئلے کا ربط دوسرے مسئلے کے ساتھ، دوسرے کا تیسرے کے ساتھ، تیسرے کا چوتھے کے ساتھ مسئلہ جو ہے مربوط ہوتا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ جن لوگوں نے اس میں تحریفات کرنے کی کوشش کی ہے نوربخشیوں کے اوپر کافی عرصے سے ایک فرقے کے ساتھ اس کو ضم کرنے کے، اس کے برانچ آفس بنانے کی جب کوششیں کی گئی تو اس کے لوگ مذہب کے جو ذمہ دار ہیں، یعنی چونکہ یہ تصوف کا سلسلہ ہے تو ان کے پیروں کے اوپر بھی کام ہو گیا. ان کے ذہنوں کو خریدنے ان کو اعلی کار بنانے کی کوششیں کی گئی اور جن کتابوں کو ہم فالو کرتے ہیں تو ان میں بھی تحریفات کرنے کی کوشش کی گئی تو ان میں تحریفات بھی ہو گئی. تو اس حوالے سے دیکھیں کہ تو یہ جو عبارت ہے بیچ میں نکاح متع والی جو عبارت ہے وہ الفقہ الاول کے سیاق و سباق سے بالکل میل نہیں کھاتی. اس سے پہلے والی عبارت دیکھیں اور اس کے بعد والی عبارت دیکھیں. ایک لمحے کے لیے آپ نکاح متع والی عبارت کو یہاں سے نکال کر ان عبارتوں کو جوڑیں تو بالکل سیاق و سباق یہ آپس میں میل کھاتے ہیں. درمیان میں اس متع والی عبارت نے عبارت کو کیا کر دیا؟ بے ربط کر دیا. تو عربیت کے اور ذوق سلیم والا کہہ سکتا ہے کہ یہ عبارت اس کے بیچ میں ٹھونس دی گئی ہے جو سیاق و سباق سے کبھی میل نہیں کھاتی. تو یہ عبارت ہم یہ کہہ سکتے ہیں میر عراقی اور میر سید محمد نوربخش اور میر مختار اخیار اس درمیانی 350 سال کے عرصے میں یہ عبارت جو ہے جن میں نوربخشیوں کو مختلف زاویوں میں ایران میں بھی، کشمیر میں بھی اور بلتستان میں بھی مشق ستم بنایا گیا، ان پر مظالم توڑے گئے، نوربخشت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی یا کسی خاص نقطۂ فکر کا سب برانچ بنانے کی کوششیں کی گئی. تو اسی دور میں یہ چیزیں فقہ میں شامل کی گئی ہیں. اس کے علاوہ چونکہ میر سید محمد نوربخش نے شروع سے لے کر آخر تک یہ کوشش کی ہے، ان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ شروع میں کوئی آیت پیش کرے قرآن کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں وہ فقہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے فقہ کا سارا دار و مدار اس آیت اور حدیث کی روشنی میں ہے. تو اس نکاح متع کے بارے میں ہم دیکھیں تو قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن متع کے جو اصول و ضوابط ہیں اس پر مبنی جو احکامات ہیں کے ماننے والے وہ قرآن کے نکاح کا جو تصور ہے وہ صرف نکاح ہی نہیں ہے کہ نکاح کے ساتھ اس کی تعداد کا بھی ایک تصور ہے، اس کے ساتھ وراثت کا تصور ہے، طلاق کا ایک تصور ہے، طلاق کے لیے عدت کا ایک تصور ہے. تو یہ جو سارے جو تصور جو قرآن دیتا ہے، تعداد کا تصور قرآن نے دیا، عدت کا تصور قرآن نے دیا، میراث کا تصور قرآن نے دیا، اولاد کی نسبت کا تصور قرآن نے دیا. تو یہ متع کے جو قائل لوگ ہیں ان کے ہاں جو متع کا جو تصور ہے وہ قرآن کے پیش کردہ نکاح کے تصور کے بالکل خلاف ہے. اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں یہ میر سید محمد نوربخش کے ذوق کے خلاف ہے جو بعد میں میر سید محمد نوربخش کا نہیں بلکہ یہ بعد میں اندراج ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم دائیں بائیں دیکھیں
تو یہ عبارت جو ہے، اس عبارت کا جو اسلوب ہے، آغاز جو ہے وہ کیا ہے کسی اور کتاب کی عبارت سے، اس کا جملے کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کو باور کرانے کے لیے درمیان میں میر سید محمد نور بخش والی مقدمے والی عبارت کو، اسی سے ملتی جلتی عبارت اس میں تھوم دی گئی تاکہ ہم اس کے اوپر اعتماد کر سکیں۔ تو جہاں تک یہ میری رائے ہے، اگر میر سید محمد نور بخش کی میر مختار اخیاس سے پہلے کوئی نسخہ ثابت ہو جائے ان کی زندگی کے، میر مختار کی زندگی سے پہلے کے کوئی اگر نسخہ ثابت ہو جائے جس میں یہ عبارت موجود ہو، تو پھر ہمیں بھی اس چیز کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہوگی، ورنہ قرآن اور سنت میں واقعی میں فقہ میں یہ جو کہا ہے، واقعی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز رائج تھی، بالکل تھی، اور حضور کی زندگی سے پہلے بھی یہ رائج تھی۔ شریعت میں مختلف چیزیں، نکاح شغار بھی پہلے موجود تھا، اور مختلف نکاح کی صورتیں تھیں، وہ چیزیں رائج تھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی مختلف صورتوں کو ممنوع قرار دیا ہے۔ جس طرح نکاح شغار سے روکا، اسی طرح نکاح متع سے بھی آپ نے روکا ہے، اور وہ کتاب و سنت میں واضح انداز میں موجود ہے۔